اللہ رب العزت نے دین اسلام ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اگر دین اسلام کے کسی بھی معاملے کو دیکھا جائے، کسی بھی پہلو کو دیکھا جائے، تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، امت مسلمہ کے اندر اس کی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن دین اسلام کے بعض مسائل ایسے ہیں، اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، ان کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو ان کے مطابق نہ بنایا جائے، تو انسان بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود جب انسان مرتا ہے، انسان بے دینی کی حالت میں مرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ دیکھیے، کئی ایک ایسے مسائل موجود ہیں، لیکن ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے، انسان اگر کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی چیز ہے، کسی کی ملکیت کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے، اگر انسان اس کو غصب کر لیتا ہے، اس کو ہتھیا لیتا ہے، تو قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں بہت قسم کی سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور امت مسلمہ کو بھی یہ حکم دیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اے نبی آپ لوگوں کو حکم دے دیجئے کہ قریبی جو بھی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کو ان کا حق دے دیا کیجیے۔ اگر کوئی مزدور ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، آپ اس کو اس کا حق دے دیجئے۔ اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کا وراثت کے اندر کوئی حق بنتا ہے، اس کو اس کا حق دے دیجئے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر سے یہی چیز ختم ہو چکی ہے۔ آج کسی کا حق ہوتا ہے، اس کو نہیں دیا جاتا، اس کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو غصب کر کے اپنی ملکیت کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کے اندر کئی ایک موضوعات بیان فرمائے گئے اور کئی ایک جگہ پر بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی آدمی سے کوئی جگہ خرید، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر خرید و فروخت ہوتی ہے، جگہ خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک آدمی نے جگہ خریدی۔ جگہ خریدنے کے بعد جب اس نے اس کو تعمیر کرنا چاہا، اس زمین کو کریدنا شروع کیا۔ اس زمین میں سے اس آدمی کو ایک گھڑا سونے کا ملتا ہے۔ جب وہ اس گھڑے کو دیکھتا ہے، اس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے، اس گھڑے کو اٹھا کر اس کے اصل مالک یعنی کہ جس سے اس نے جگہ خریدی ہوتی ہے اس کے پاس لے جاتا ہے کہ یار میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی تھی، اس گھڑے کا سودا میں نے تیرے ساتھ نہیں کیا، لہذا یہ گھڑا تیری زمین سے نکلا ہے، اسے تو واپس لے لے۔ اگر ہماری جگہ کوئی ہوتا نا، اس نے اسے ہتھیا لینا تھا، یار زمین میں نے خرید لی، اب جو کچھ بھی اس سے نکلے گا وہ میرا ہے، میں اب کسی کو نہیں دوں گا۔ لیکن ان صحابہ کی ایمانداری دیکھیے، ان لوگوں کی ایمانداری دیکھیے، انہوں نے وہ گھڑا اٹھا کر اس آدمی کے پاس لے گئے، یار یہ تمہاری زمین سے نکلا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں نے تجھے زمین فروخت کر دی ہے، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے، آج کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے یار میں نے صرف تجھے زمین کے پیسے دیے ہیں، میں نے تجھے صرف زمین کے پیسے دیے ہیں، اس گھڑے کے پیسے نہیں دیے، لہذا تو اس کو واپس لے لے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے نہیں لینا۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا، ہم نے کہنا تھا یار ٹھیک ہے، میں نے فلاں وقت کے اندر اس کو زمین کے اندر دبایا تھا، چلو اب تیرے پاس نکل ہے تو مجھے واپس دے دے۔ لیکن ان صحابہ کرام کو، ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر ہوا کرتی تھی، اس دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتا میں نے نہیں لینا، دوسرا کہتا میں نے نہیں لینا۔ کرتے کراتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں نیک بندہ ہے، فلاں آدمی ہے، ہم اس کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ وہ فیصلہ لے کر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ آدمی ان سے کہتا ہے کیا تم دونوں کی کوئی اولاد موجود ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس بیٹا موجود ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے میرے پاس بیٹی موجود ہے۔
اس نے کہا اگر تم دونوں نہیں لینا چاہتے تو ایسے کرو، تم دونوں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کر دو اور جو بھی خرچہ آئے گا وہ اس مال میں سے کرنا، یہ جو گھڑا سونے کا نکلا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اور جو مال باقی بچ جائے وہ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کر دیں۔ دیکھیے ان لوگوں کا ایمان کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ اس آدمی کا حق ہو اور میں اس کو کھا جاؤں، یہ فلاں آدمی کا حق نکلا ہے۔ ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوا کرتی تھی کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر کوئی خلل نہ پیدا ہو جائے، کوئی کمی نہ واقع ہو جائے، انہوں نے اس مال کو نہیں ہتھیایا۔ لیکن آج دیکھیے کہ 1000 کی چیز کے بدلے میں ہم لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے مال کے اوپر ملکیت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سے یہی چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کے مال کو برے طریقے سے ہتھیایا جاتا ہے، لوگوں کے مالوں کو غصب کیا جاتا ہے اور اپنی ملکیت بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی کئی ایک ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے کسی کا حق مارا، کسی کے مال کے اوپر، کسی کی جگہ کے اوپر ناجائز قبضہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کس طرح سے عذاب اور دشواری کو مسلط کیا۔ اسی طرح سے ایک آدمی کا واقعہ ملتا ہے، بڑا ہی مالدار آدمی ہے، اس کے پاس اپنی فیکٹریاں موجود ہیں، جائیداد موجود ہیں، لیکن اس کے ایک بازو کی درد نہیں جایا کرتی، بازو کے اندر بڑی تکلیف رہتی ہے، کئی ایک علاج کروائے، دوائیاں استعمال کی، لیکن اس آدمی کی بازو کا درد ختم نہیں ہوتا۔ کرتے کراتے اسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک نیک آدمی رہتا ہے، اس عامل کے پاس جو لوگ بھی دم کروانے جاتے ہیں آدمی اللہ رب العزت اسے شفا یاب کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی بھی اس کے پاس جاتا ہے، اس سے دم کرواتا ہے، لیکن اس دم کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا، اس کے بازو کی درد کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے اور اس کی تکلیف کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، لیکن اس کی درد کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ تو وہ آدمی ایک دن اس سے سوال کرتا ہے کہ یار لوگ مجھ سے ایک بار دم کرواتے ہیں، ایک بار میں یہ اللہ رب العزت اس بندے کو شفا یاب کر دیتے ہیں، سوچو یاد کرو کہیں تم نے کسی عورت کا، کسی بندے کا حق تو نہیں مارا، کسی بندے کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ تو نہیں کیا۔ وہ بندہ یہ بات سنتا ہے، غصے کے ساتھ اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور کئی مہینے گزرنے کے بعد وہی دم کرنے والا آدمی کسی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جس آدمی کو بازو کے اندر درد ہوا کرتی ہے وہ اسے مل جاتا ہے اور اسے بتلاتا ہے کہ یار میرے بازو کی درد اب درست ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے وہ کس طرح سے درست ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس سے واپس آیا تھا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم نے کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ تو نہیں کیا، تو میں نے آ کر سوچا، اپنے دماغوں کی نسوں کو دوڑایا کہ کہیں کسی کے اوپر میں نے ظلم و زیادتی تو نہیں کی، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے فلاں عورت کی جگہ پر قبضہ کیا تھا، اس کی جگہ پر اپنا مکان بنوایا تھا، اور جب میں نے یہ کام کیا تھا وہ عورت اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے میرے لیے بد دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ میں تو بے بس تھی، میں تو بے بس ہوں، میرے پاس تو ایسے بازو موجود نہیں جو اس بندے کے گریبان کو پکڑ سکے، لیکن تو قادر مطلق ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ تو اس کو پکڑ لے، اس کو ایسی سزا نصیب کر کہ یہ بندہ یاد رکھے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اس عورت کی بد دعائیں مجھے لگی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے بازو کے اندر سے درد پیدا کر دیا، اور پھر میں نے اپنے بندوں کو بھیجا، وہ بندہ جا کر اس عورت کو تلاش کر کے لایا، اور میں نے اس عورت سے معافی مانگی، اس کا حق اس کو ادا کیا، اس کا مال جو بھی بنتا تھا میں نے اس کو ادا کیا، بلکہ اس سے اضافی دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے تو اللہ رب العزت نے میرے بازو کی درد کو دور کر دیا، اللہ رب العزت نے مجھے شفا یاب کر دیا، جس کی وجہ سے آج میں تندرست اور بہتر ہو چکا ہوں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ جو بندہ کسی بھی آدمی کی جگہ پر، کسی بھی آدمی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے،
اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت بھی اس پہ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت والے دن وہی زمین 7 گنا بڑھا کر اس بندے کے گلے کے اندر توک بنا کر ڈال دی جائے گی۔ آئے دیکھیے کہ ایک بالشت اگر انسان دیکھے اس کے نیچے جتنی بھی زمین کے اندر مٹی ہے اگر کسی بوری کے اندر بھری جائے انسان اس دنیا کے اندر اس کو اٹھا نہیں سکے گا، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب انسان کے پاس یہ مال و دولت نہیں ہوگی، انسان کے پاس یہ زمین نہیں ہوگی جب انسان اس کو بدلے کے اندر دے سکے، لیکن انسان کے پاس صرف انسان کے نیک اعمال ہوں گے جو انسان کو اس کے بدلے کے اندر دینے پڑیں گے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ کسی پرانے زمانے کا حکمران گزرا، اس نے اسی طرح سے کسی عورت کی زمین پر قبضہ کیا۔ وہ قبضہ کرنے کے بعد وہ عورت وقت کے قاضی کے پاس جاتی ہے کہ آپ ہی میرا فیصلہ کیجیے۔ وہ قاضی کیونکہ وہ حکومت کے عہدے پر ہوتا ہے وہ حکمران کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے حکمران کو بات سمجھانے کے لیے ایسا کیا، حکمران کے پاس جاتا ہے اور حکمران کے پاس جا کر ایک بوری کے اندر مٹی کو بھرتا ہے۔ مٹی بھرنے کے بعد اس حکمران کو کہتا ہے کہ یار آپ میرے ساتھ یہ مٹی کی بوری اٹھوا دیں اور فلاں جگہ پر رکھنی ہے وہاں پہ رکھ دیں۔ وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ کہتے ہیں یار ان غلاموں کو بلاؤ، ان مشیروں کو بلاؤ، وہ یہ کام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، وہ دور ہیں، میں قاضی ہوں، آپ حکمران ہیں، کوئی بات نہیں، ہم یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اتنا وزنی ہے، میں کس طرح سے اٹھاؤں گا؟ وہ اسی طرح سے اس کو بات سمجھاتا ہے کہ یہ ایک جگہ کی مٹی ہے، یہ ایک بالشت زمین کی مٹی ہے، اگر تم یہ نہیں اٹھا سکتے تو قیامت والے دن جس عورت کی زمین پر تم نے قبضہ کیا ہے وہ کس طرح سے ادا کرو، وہ کس طرح سے اس عورت کو واپس لوٹاؤ گے؟ جب آج تم ظلم کرتے ہوئے اس عورت کی زمین پر قبضہ کرتے ہو تو قیامت والے دن اس عورت کی زمین کو اور اس عورت کے حق کو کس طرح سے واپس لوٹاؤ گے؟ اس بندے کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اس حکمران کے دل کے اندر یہ بات بیٹھتی ہے، فوراً اس عورت کو ڈھونڈا جاتا ہے، ڈھونڈ کر اس کی زمین کو اس کے واپس لوٹایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، عروہ بنت اویس، انہوں نے کسی صحابی کے اوپر، کسی آدمی کے اوپر یہ دعویٰ پیش کیا کہ انہوں نے میری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے، حالانکہ قبضہ نہیں کیا ہوتا، جھوٹا دعویٰ کرتی ہے کہ اس فلاں آدمی نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور مروان بن حکم جو وقت کا قاضی ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اس کے پاس لے گئی کہ اس فلاں آدمی نے میری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے، اس آدمی کی جو جگہ ہے وہ مجھے واپس لے کر دی جائے۔ وہ صحابی، وہ آدمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننے کے بعد کہ جس آدمی نے بھی کسی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی جگہ کو مسلط کر لیا، اپنا مکان اور محل بنا لیے، اور قیامت والے دن اسی زمین کو 7 جگہ توک بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی میں کسی آدمی کی، کسی عورت کی زمین پر قبضہ کروں گا؟ تو اس قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری بات اور نہیں سنوں گا، اب میں تم سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا، اتنا ہی کافی ہے۔ جس کے خلاف، اس آدمی کے خلاف ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے، وہ بد دعا کرتا ہے کہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس عورت کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کے اندر ہی قبر بنا دے، اس کی جو جگہ ہے اسی جگہ کے اندر اس کی قبر کو بنا دے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے، وہ عورت اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر اندھی ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ وہ عورت دیواروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے فلاں آدمی کی، فلاں سعید کی بد دعا لگی ہے جس کی وجہ سے میں آج اندھی ہو چکی ہوں، اور چلتے چلاتے وہ اپنے گھر ہی کے اندر موجود کنویں کے اندر گر کے مر جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، انسان اگر کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، اور اگر قبضہ نہیں بھی کیا، اگر کسی کے خلاف جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے کہ فلاں آدمی نے میری جگہ پر قبضہ کیا ہے، اس آدمی کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر سزا مل کر رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے
آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے جو بنیادی فساد پایا جاتا ہے، سب سے بڑا فساد پایا جاتا ہے، وہ لوگوں کا مال، لوگوں کی وراثت یہ ان کو نہیں دی جاتی۔ لوگ حالانکہ زیادہ سے زیادہ کئی ایک گھرانے دیکھنے میں آتے ہیں، ہمارا دیندار طبقہ بھی وہ اس معاملے کے اندر شکار ہو چکا ہے، وہ لوگوں کو ان کی وراثت عطا نہیں کرتے، ان کی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور کمزور بھائیوں کو ان کی وراثت کا حق نہیں دیا جاتا، ان کی وراثت کے اوپر ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے اور ان کی وراثت کو غصب کر کے اپنے مال کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اور بڑے ہی فخر کے ساتھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے آج ہماری وراثت، آج اپنی وراثت چھوڑ کر، اپنا حق چھوڑ کر ہبہ کر دیا ہے، آج وراثت چھوڑ کر ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اس بہن نے، اس بیٹی نے صرف اس لیے تو اسے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کہیں یہ میرا بھائی، کہیں یہ میرا باپ مجھ سے روٹھ نہ جائے، کہیں یہ میرا باپ، میرا بھائی مجھ سے روٹھ نہ جائے، میرے بھائی مجھے کوئی بات نہ کہہ دے۔ میرے بھائی کے ڈر کی وجہ سے وہ عورت اپنا حق چھوڑ دیتی ہے کہ یار کہیں پوری زندگی اپنے بھائی کو چھوڑنا نہ پڑ جائے، میرا بھائی مجھ سے غصے نہ ہو جائے اور پوری زندگی مجھ سے اسے جدائی نہ اختیار کرنی پڑ جائے۔ اسی وجہ سے وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہے تاکہ میرا بھائی مجھ سے ملتا جلتا رہے اور ساری زندگی ہم آپس میں ملتے جلتے رہیں۔ لیکن لوگ اس بات کو بڑے ہی فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہماری بہن نے ہم سے اپنا حق چھوڑ دیا ہے اور ہمیں ہبہ کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی عورت یہ دعویٰ بھی کر لے نا کہ بھائی مجھے میرا وراثت کا حق دے دو، جو بھی میرا حق بنتا ہے وہ مجھے عطا کر دو، تو آگے سے جواب دیتے ہیں ہم نے تجھے فلاں شادی کے موقع پر اتنا جہیز نہیں دیا تھا، ہم نے شادی کے موقع پر تجھے اتنا اتنا مال دیا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ وراثت کے اندر شامل نہیں تھا۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر انسان لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا مال بھی اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اس جہیز کے اندر دے دیتا ہے، لیکن وراثت کا مال اس بہن کو، اس بیٹی کو مل کر رہے گا، کیونکہ وراثت کا مال انسان کے مرنے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ انسان زندگی کے اندر جتنا مال مرضی دے دے، لیکن اگر کوئی باپ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد انسان کی جتنی بھی جائیداد ہے، جتنا بھی مال ہے، وہ تب جا کر وراثت بنا کرتا ہے، اور وراثت میں سے ہر ایک کو حصہ دینا ہر وارث کا حصہ بنا کرتا ہے، کسی بھی وارث کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح سے بیان فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ لوگ میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی زبان بڑی تیز ہوا کرتی ہے، وہ میرے پاس اپنی دلیل قائم کرنے میں، اپنی حجت بیان کرنے میں بڑے ہی فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی بات سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی بندے کا حصہ بنتا ہے، تو میں اس بندے کے حق کے اندر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھو، اگر کوئی بندہ مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے، میں ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اس بندے کے حق کے اندر فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ اس بندے کا حق نہیں بنتا، تو یاد رکھو میں اس بندے کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ وہ بندہ اگر کسی کا مال ناجائز حق سے کھائے گا تو وہ بندہ اپنے پیٹ کے اندر آگ اگلتا رہتا ہے۔ آج ہم یہ شکوے کرتے ہیں کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کس طرح سے قبول ہوں جب ہم نے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، اس کا ناجائز حق کھاتے ہوئے اپنا لباس بھی حرام کا پہنا ہوا ہے، اپنے پیٹوں کے اوپر بھی ہم حرام ڈالتے ہیں، جب ہمارے رہنے کی جگہ بھی حرام کی ہے، جب ہمارا صدقہ خیرات کیا ہوا بھی حرام کا مال ہے، وہ کس طرح سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کس طرح سے ہماری عبادات قبول ہوں گی؟ اور اگر ہم اس دنیا کے اندر اس حق کو ادا نہیں کرتے تو قیامت والے دن ہم سے وہ حق ہمارا چھین لیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو ای المفلس، مفلس بندہ کون سا ہے، غریب بندہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے یہی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، وہی مفلس بندہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مفلس بندہ نہیں، بلکہ مفلس بندہ وہ ہے، غریب بندہ وہ ہے، جب قیامت والے دن اسے لایا گیا
اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں تھیں، لیکن جب اس کو جنت کے اندر داخل کرنے کی باری آتی ہے، ادھر سے ایک بندہ دوڑا ہوا آتا ہے، اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر یہ دعویٰ کر دیتا ہے، اللہ اس نے فلاں جگہ پر میرا حق مارا تھا، اس نے فلاں جگہ پر مجھے گالی دی تھی، اس نے فلاں جگہ پر میرے مال کو ہڑپ کیا تھا، اس نے فلاں جگہ پر میری زمین موجود تھی، اس بندے نے ناجائز میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ اس بندے کی، کیونکہ اس کے پاس اس وقت جائیداد اور مال و دولت موجود نہیں ہوگی، تو اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر اس آنے والے شخص کو دے دی جائیں گی۔ لیکن اگر اس بندے کا ابھی بھی حساب موجود ہے، لوگ ابھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کا ابھی حق واپس نہیں ملا، لوگوں کو ان کا بدلہ واپس نہیں دیا گیا، تو ان لوگوں کی برائیاں اٹھا کر اس بندے کے کھاتے کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ اس بندے کو جو جنت میں جا رہا تھا جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اگر انسان اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست نہیں کرتا، اگر کسی بندہ کو ناجائز حق کھاتا ہے، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، تو قیامت والے دن اس کو پکڑا جائے گا۔ جب تک اس کی بھرائی نہیں کرے گا، اس کا بدلہ عطا نہیں کرے گا، اس وقت تک اس بندے کی رہائی نہیں ہو سکے۔ اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان کے آخرت کے اعمال بہتر ہو سکیں، آخرت کے معاملات بہتر ہو سکیں، تو انسان اس دنیا کے اندر ہی اپنے حق کے معاملات کو بھی دیکھ لے کہ کیا کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیا کہیں میں نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ تو نہیں کیا، کیا میں نے کسی کے پیسوں کو تو نہیں مارا۔ ان چیزوں کے اوپر غور کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے زندگی کے تمام معاملات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔